اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والأولی فانذرتکم نارا تلظی لا یصلاها الا الاشقى الذی کذب وتولی وسیجنبها الاتقى الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم حضرات اور معزز سامعین و ناظرین اور پیاری مائیں اور بہنیں اور معزز خواتین، آج کی ہماری یہ ہاف صورت ہے۔ ہاف ہم نے کل تفسیر کر لی تھی ہاف کی، آپ کو بتا دیا تھا، میں تھوڑا سا پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ مضمون ذہن نشین ہو جائے اور ذہن میں آ جائے کہ کیا بات چل رہی تھی، اور پھر آج کی بات کو ہم اسی سے لنک کریں گے، اسی سے اس کا ہم لنک جوڑیں گے۔ تو ٹاپک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس صورت کا اور جو اس سے پہلی والی صورت ہے، یعنی قرآن کریم کے حساب سے والشمس وضحاہا، تو دونوں صورتوں کا تقریباً ٹاپک سیم ہے۔ وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے دو راستے رکھے ہیں، اچھائی کا اور برائی کا، نیکی کا بدی کا۔ زندگی کے دو مختلف راستے ہیں، ہر انسان کی کوشش الگ الگ ہوتی ہے، کوئی اچھی راہ پر چلتا ہے اور کوئی بری راہ پر چلتا ہے۔ تو جس طرح انسان کی کوشش الگ الگ ہوتی ہے، تو اسی طرح اس کا انجام بھی الگ الگ ہوتا ہے، اس کا پرینام جو ہوتا ہے، انجام، نتیجہ، وہ بھی الگ الگ ہی ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے قسم کھا کر رات کی اور دن کی قسم کھائی تھی، اور اس ذات کی قسم کھائی تھی کہ جس نے مذکر اور مؤنث مرد و عورت کو پیدا کیا تھا۔ بتایا تھا کہ جو ہے تمہاری کوششیں مختلف ہوتی ہیں، تو جو زکوٰۃ دیتا ہے، تو جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے اور ایمان کی تصدیق کرتا ہے، بھلائی کو مانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ اس کے لیے ہموار کر دیتے ہیں۔ اور جو اس کے برخلاف کرتا ہے، جو بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے اور اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے اور جو ہے ایمان کو جھٹلاتا ہے، بھلائی کو نہیں مانتا، اس کی تکذیب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ہم اس کے لیے جو ہے وہ تنگی کا راستہ، جہنم کا راستہ ہم اس کے لیے ہموار کر دیتے ہیں۔ تو یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی۔ دوسرا مضمون، یعنی مضمون ایک ہی ہے لیکن اس کے دو حصے ہیں، یہاں پر سے دوسرا حصہ یہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حصے میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم نے دو راستے دیے ہیں، اچھائی اور برائی کا، دو خاصیت انسان کے اندر رکھی ہے، لیکن چلنا کس پہ ہے یہ ہم بتا چکے ہیں۔ اس میں انسان پھر یہ عذر نہیں کر سکتا کہ جو ہے یہ تو کہا نہیں اللہ تعالیٰ نے کہ اچھائی پہ چلنا ہے کہ برائی پہ چلنا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو صاف صاف کہا ہے کہ اچھائی پہ چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ راستہ بتا چکے، اللہ تعالیٰ کا بتانا کام ہے۔ وعلی اللہ قصد السبیل، اللہ تعالیٰ کا کام ہے سیدھا راستہ دکھانا۔ ومن عجائر، کچھ راستے جو ٹیڑھے بھی ہوتے ہیں۔ تو اسی مضمون کو یہاں پر بیان فرمایا گیا ہے کہ ہمارا کام راستہ دکھانا ہے، صحیح راستے پہ چلو، غلط چلو گے تو پھر کوئی عذر نہیں رہے گا، ہم سیدھا جہنم میں پھینک دیں گے۔ اب دیکھیے ترجمہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان علینا للہدی، کہ بے شک یہ بات بالکل سچ ہے کہ راستہ بتلا دینا ہمارے ذمے ہے۔ ہدا بولتے ہیں راستہ، ہدایت، راستہ بتلانا، نام بھی ہوتا ہے یہ لڑکیوں کا ہدا، جس کے معنی آتے ہیں کہ سیدھا راستہ۔ تو ہدا کے معنی سیدھا راستہ دکھلانا، کہ بے شک ہمارے ذمے ہے سیدھا راستہ دکھلانا۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور بے شک یہ بھی سچ ہے کہ قیامت اور دنیا
دنیا اور آخرت دونوں ہمارے قبضے میں ہے، دنیا ہم نے بنائی اور آخرت بھی ہم نے بنائی، تو دونوں ہمارے قبضے میں ہیں۔ تو کوئی یہ ہم پر سوال نہیں کر سکتا کہ تم آخرت میں پکڑ کیوں کرو گے، اللہ تعالیٰ ہی پکڑ کیوں کریں گے آخرت میں؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ہمارے قبضے میں ہے دنیا بھی اور آخرت بھی، برے کام کرو گے تو قیامت میں پھنسو گے، وہاں پر برائی کا بدلہ ملے گا، برائی کی سزا دی جائے گی، کیوں؟ آخرت بھی ہمارے قبضے میں ہے، اور آخرت میں آپ کا مال کام نہیں آئے گا، ہم مال کی کوئی اہمیت نہیں لیں گے، وہاں پہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ اعمال کی کرنسی کام آئے گی، قیامت کے دن کرنسی چینج ہو جائے گی، اور وہاں پر اعمال و اخلاق ایمان کی کرنسی چلے گی۔ تو وہاں پر ایمان کی کرنسی کیوں چلے گی؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہماری آخرت ہمارے قبضے میں ہے، ہم چاہے جو چلائیں وہاں پہ، ہم نہیں لے رہے مال و دولت، ایکسیپٹ نہیں کریں گے ہم قیامت کے دن، انسان کی آنکھ بند تو اس کا مال سب ختم، کوئی اہمیت نہیں اب اس کی، آخرت میں کام نہیں آنے والا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ قیامت کے دن صرف اور صرف آپ کے نیک اعمال کام آئیں گے، کیوں؟ آخرت بھی اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور بے شک قیامت اور دنیا، آخرت اور دنیا دونوں کے دونوں ہمارے قبضے میں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، کہ لہٰذا میں نے تمہیں ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے خبردار کر دیا ہے۔ میں نے بتا دیا کہ ایک جو ہے بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اگر اس کے اندر اگر اچھے اعمال نہیں کیے تو اس میں جاؤ گے، تو میں نے تو بتا دیا ہے راستہ کون سے پر چلنا ہے، اب یہ تمہارا کام ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ، تو میں نے تم کو ڈرا دیا ہے، نَارًا تَلَظَّىٰ، ایک آگ سے جو بھڑک رہی ہے۔ اب اس آگ کے اندر کون جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے بتا دیا ہے لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى، اس آگ میں وہی داخل ہوگا اور کوئی نہیں ہوگا جو بدبخت ہوگا، الا الاشقى، جو بدبخت ہوگا وہی داخل ہوگا۔ بدبخت کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ خود اس کی جو ہے تشریح فرما رہے ہیں، الذی کذب وتولی، کہ جس بدبخت نے حق کو جھٹلایا اور اپنا منہ سے پھیر لیا، منہ موڑ لیا، وہ جو ہے اس جہنم کے اندر جائے گا، اس آگ کے اندر وہی داخل ہوگا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کریم کا خاص انداز ہے، کیا انداز ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ جب بھی جہنمیوں کا تذکرہ فرماتے ہیں تو اس کے معاً بعد جسٹ اس کے بعد جنتیوں کا تذکرہ فرما دیتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تسلی ہو جائے، کیونکہ صحابہ کے سامنے جب بھی جہنم کا تذکرہ آتا تھا تو فوراً جو ہے ڈر جاتے تھے، ایک جو ہے خوف طاری ہو جاتا تھا جہنم کا ذکر سنتے ہی۔ صحابہ کرام کی تسلی کے لیے فوراً جنتیوں کا تذکرہ۔ تو دیکھیے جہنمیوں کا تذکرہ کیا تھا کہ اس میں وہی داخل ہوگا کہ جو بدبخت ہوگا، جس نے حق کو جھٹلایا ہوگا اور جس نے حق سے منہ موڑا ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور اس میں داخل ہوگا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یعنی اس سے بچا لیا جائے گا اس شخص کو جو پرہیزگار ہو۔ پرہیزگار اس میں نہیں جائے گا، تقوی والا۔ تقوی والا کون ہے؟ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جو اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اپنا مال لٹاتا ہے، اس کیوں؟ تاکہ وہ پاک ہو جائے، اس کا مال بھی پاک ہو جائے۔ اگر مال میں سے زکوٰۃ نہ نکالی جائے تو وہ مال ناپاک ہے، میل ہے وہ۔ تو جو زکوٰۃ جو ہے وہ زکوٰۃ کے معنی پاکی کے آتے ہیں، زکاۃ زکاتن، تو زکوٰۃ جو نکالی جاتی ہے وہ گویا ناپاک مال کی ناپاکی کو نکالی جاتی ہے، تو مال پاک ہو جاتا ہے۔ یا وہ خود پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے جو اپنا مال دیتا ہے، اور مال کیوں دیتا ہے؟ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، حالانکہ اس پر کسی کا کوئی احسان بھی نہیں تھا جس کا وہ بدلہ چکا رہا ہو، مال دیتا ہے اللہ کے راستے میں۔ اشارہ جو ہے سیدھا سیدھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جانب ہے کہ حضرت ابوبکر نے دیکھیے اپنی پوری پونجی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دی تھی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر
سارا کا سارا مال لا کر آپ کے اس میں رکھ دیا، قدموں میں رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ کیا چھوڑ کر آئے ہو گھر؟ تو کیا فرمایا تھا حضرت ابوبکر نے کہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں، کچھ نہیں ہے، سب کا سب لے کے آ گیا ہوں۔ جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے خوش ہو رہے تھے کہ آج تو میں جو ہے حضرت ابوبکر صدیق سے آگے نکل جاؤں گا، کیونکہ اس وقت ان کے پاس تازہ تازہ کہیں سے پیمنٹ آیا ہوا تھا اور مال آیا ہوا تھا، مال جو ہے وہ جنگ وغیرہ کا ہو یا کسی اور چیز کا ہو، تو تازہ تازہ مال آیا ہوا تھا بہت سارا، تو اس کا آدھا جو ہے وہ لے کے آ گئے تھے حضرت عمر۔ اس کا آدھا بہت بیٹھتا ہوگا اس وقت، بہت زیادہ، اتنا تو حضرت ابوبکر کے پاس تھا بھی نہیں، تو لے کے آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہ آدھا لے آؤں اور آدھا چھوڑ کے آؤں۔ کہ ٹھیک ہے، بہت اچھا، ماشاءاللہ، کافی امداد کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان سے پہلے پہنچے ہوئے تھے وہاں پہ، تو حضرت ابوبکر سے پوچھا کہ آپ کیا چھوڑ کے آئے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو وہاں سے حضرت عمر نے فوراً اندازہ لگا لیا کہ نہیں، ابوبکر کو میں کبھی پیچھے نہیں چھوڑنے والا۔ تو اشارہ اور حضرت ابوبکر کیا کرتے تھے؟ غلاموں کو آزاد کرواتے تھے پیسوں سے۔ حضرت بلال کو منہ مانگی قیمت دی تھی، حضرت بلال کے جو آقا تھے ان کو منہ مانگی قیمت دی تھی۔ لوگوں نے بڑا تعجب کیا تھا کہ کم سے کم کسی ایسے آدمی کو تو آزاد کراؤ۔ اس وقت اصل میں جو ہے غلاموں کا دور تھا، غلام یعنی کسی کو اپنے پاس رکھ لیتے تھے جو جنگوں میں ہاتھ آتا تھا، اس سے خدمت لیتے تھے اور سب طرح کے اس سے کام کراتے تھے۔ تو کوئی اگر آزاد ہونا چاہے تو اس کے عوض وہ پیسے لیتا تھا اور انہیں آزاد کر دیتا تھا۔ اب تو یہ تصور ختم ہو گیا ہے تقریباً۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت بلال کو کے آقا کو منہ مانگی قیمت دی تھی۔ اس پر ان کے والد بھی اور سب لوگ جو ہے غصہ بھی ہوئے تھے کہ کم سے کم کسی ایسے آدمی کو تو آزاد کراؤ جو تمہاری خدمت کر سکے۔ حضرت ابوبکر نے خرید کر اسے بھی آزاد کر دیا، اور آدمی کیوں خریدتا ہے کہ چلو آپ سے میں خرید لوں اپنی خدمت کے لیے، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان کو خرید کر آزاد کر دیا کہ ٹھیک ہے جاؤ۔ اور وہ کیوں؟ تو اسی لیے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان پر کوئی احسان نہیں تھا کہ جس کا وہ بدلہ چکا رہے ہوں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ انسان مال کب خرچ کرتا ہے؟ جب کہ اس پر کوئی احسان ہو۔ شادی وغیرہ میں جاتے ہیں، لفافہ وغیرہ دیتے ہیں، آپ نے جو ہے آپ بھی اس میں یقیناً شریک ہوئے ہوں گے، تو لفافہ بھی وہی دیتے ہیں کہ جہاں دوسرے آدمی نے دیا ہو، کہ جو ہے یہ صاحب آئے تھے اور جب ہمارے یہاں شادی ہوئی تھی انہوں نے بھی لفافہ دیا تھا، تو لہذا ہمیں بھی لفافہ دینا ہے۔ تو آدمی کیا کرتا ہے؟ احسان اور بدلہ اتارتا ہے۔ مزاج بن گیا یہ، خالی ایک دم بالکل آپ کسی کی امداد کریں، ایسا نہیں ہو سکتا، بہت کم صفات کے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جو ہے اس جہنم سے بچا لیا جائے گا وہ شخص جو اپنا مال دیتا ہے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے، اور حالانکہ اس پر کوئی احسان بھی نہیں ہے، وہ جس کا بدلہ چکا رہا ہو، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، سوائے مطلب اس کا مقصود کیا ہوتا ہے؟ البتہ وہ صرف اپنے پروردگار کی خوشنودی چاہتا ہے۔ اس کے سامنے ٹارگیٹ اور مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی الاعلی، جس کی شان سب سے اونچی ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یقین رکھو ایسا شخص عن قریب خوش ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو خوب نوازیں گے، اتنا نوازیں گے کہ وہ خوش ہو جائے گا۔ تو یہ اس صورت کا مضمون مکمل ہوا، یہ پوری صورت مکمل ہوئی، جس کے اندر انسان کی نیکی بدی کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کے دو راستے ہیں، دونوں راستوں کا انجام الگ ہے، کون سے راستے پر چلنا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اور اجمالاً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ وہ اپنا مال دیتے ہیں اور کوئی احسان نہیں ہوتا ان پر، اور پھر وہ جو ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں۔